أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه۔ حج کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزار کر صبح صبح حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ مقام مکہ مکرمہ سے 4 میل کے فاصلے پر شمال سے ذرا مغرب کی طرف کیا ہے ہٹا ہوا ہے۔ اس مقام پر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر غروب آفتاب تک قربانی کی جاتی ہے اور جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ اب یہ دن جو ہیں ان احکام کو بجا لانے کے ساتھ ان ایام کے اندر تکبیر، تحلیل، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بکثرت کیا ہے مانگی جائیں۔ مینا میں جو جمرات کی رمی کی جائے گی اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صبح جس وقت طلوع آفتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد جمرہ عقبہ میں جا کر 7 کنکریاں وہاں پر پھینکے گا اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے گا۔ اس کے بعد 11 اور 12 اس کی یہ ترتیب ہے کہ دن کو جب سورج زوال ہو جاتا ہے، سورج کا زوال ہو گیا تو اس کے بعد جا کر جو وہاں پر 3 جمرات ہیں ان تینوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، رمی جمار کرنا ہے، ان کے اوپر ان کو پتھر مارنے ہیں۔ طریقہ کار ان کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلا جو جمرہ ہے اس کو مسجد خیف والے جمرہ جو ہے اس کو مارنا ہے کنکر، اور اس کے بعد درمیانی والے کو مارنا ہے، اور آخر میں جا کر جمرہ عقبہ کو مارنا ہے، اور ہر جمرہ پر 7 کنکریاں پھینکنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہنی ہے۔ اب یہ 10 تاریخ کو شروع ہوا ہے اور 11 اور 12 کو یہ کیا ہے کام جاری ہے۔ اس کے بعد جو آخری دن ہے اس میں اختیار ہے کہ آخری دن میں وہ رمی جمار کر کے آئے یا پہلے ہی واپس آ جائے، لیکن آخری دن کا جو رمی جمار کا طریقہ ہے وہ پہلے دن کی طرح ہے کہ اس نے صبح کے وقت وہ رمی جمار کرنی ہے، یعنی زوال کے بعد نہیں کرنی۔ اب یہاں پر اس کا کیا ہے تذکرہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے چند دنوں میں، یعنی جو ایام تشریقات ہیں ان کے اندر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس وہ شخص کہ جس نے جلدی جلدی 2 دنوں میں مینا میں کنکریاں پھینک لی، 2 دنوں میں جلدی جلدی کر لیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو رک گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی تیسرے دن بھی اگر کسی نے کیا ہے رمی کی صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقا، لیکن یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آج کا جب اختتام ہو رہا ہے تو پھر تقویٰ کی ترغیب دی گئی کہ اللہ سے کیا ہے ڈرتے رہو، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کی جاؤ گے، اللہ کے سامنے تم نے جمع ہونا ہے۔ یہاں پر تفسیر معرف القرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کیا ہے محفوظ فرما دیا۔ تو حضرت شیخ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جو ترکی تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ چلتے تھے تو اپنے سر پر ایک نور کا کیا ہے مشاہدہ کرتے تھے۔ جب وہ حج کو گئے اور واپس ہو کر آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کی بالکل کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اپنے شیخ مرشد مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع اور انکساری تھی، اپنے آپ کو آپ گناہ گار سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، اور اللہ کے سامنے آہ و زاری کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرانے کی جستجو کرتے تھے، درخواست کرتے تھے۔ حج کے بعد تم نے اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا کیا ہے سبب بن گیا، اس وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر لے جائے،
اور اللہ کا کرم ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر ہم فرض کیا ہے اور واجبات وہ بجا لائیں۔ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ تو احکام حج کے ختم پر تقوی کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال پیدا کرتا ہے، جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے درمیان اللہ سے ڈرتے رہے، اطاعت کرتے رہے، اس طرح حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، تاکہ آپ کا حج ضائع نہ ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ امر مصلح حج کے اختتام پر اب پھر جہاد کی طرف ترغیب ہے، اور یہاں پر حکم جہاد کی طرف جو ترغیب ہے وہ مختلف انداز سے اس کو کیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ تو 8 طریقوں سے کیا ہے؟ جہاد کی کیا ہے؟ ترغیب دی گئی ہے۔ پہلی ترغیب یہ ہے کہ شر اور فساد برپا کرنے والے جو فتنہ پرست لوگ ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کا آپ کو خاتمہ کرنا چاہیے اور ان سے جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جہاد نہ کیا گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی اتباع ہوگی، کیونکہ یہ شر اور فساد پھیلانے والے لوگ کیا ہیں؟ شیطان کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا ہے؟ دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس کی شان نزول میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے جس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے پیش نظر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور قسمیں اٹھاتا اور دعوی اسلام کرتا، اور مجلس سے جب اٹھ کر جاتا تو فساد اور شر پھیلاتا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور مسلمانوں کی جو فصلیں تھیں ان کو کیا ہے؟ تباہ کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کریم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تعجب میں ڈال دیتی ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس بات پر جو ان کے دلوں میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت بڑے جھگڑالو ہیں، بہت بڑے فسادی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ پھرتے ہیں، جب وہ منہ موڑتے ہیں، آپ سے جاتے ہیں تو زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں کہ اس میں فساد کریں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو مٹاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ نسلیں اس سے برباد ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کریم کی ذات فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑ لیتا ہے ان کو ان کا غرور، ابھارتا ہے ان کو ان کا غرور، بالاسم، گناہوں پر۔ تو عزت یہ ذلت کی ضد ہے، یہاں پر کیا ہے؟ غرور کے معنی میں، تو ابھارتی ہے ان کو ان کا غرور، بالاسم، گناہوں پر۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے فسادیوں کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پہلے ذکر تھا نافرمانوں کا، فساد پھیلانے والوں کا، اور اب ذکر ہے اللہ کی رضا کے اندر دوڑ دوڑ کے چلنے والوں کا۔ اس کی شان نزول کے اندر حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ منقول ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے ان کو روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہوئے، ان کی ترکش میں بڑے تیر تھے، سب نکال لیے، اور کفار کی جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں بہت زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ اب میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے کہ جب تک میرے پاس کیا ہے؟ میرے ترکش میں تیر موجود ہیں، اور تیروں کے بعد تلوار سے کام لوں گا۔ جب تک مجھ میں دم ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا، پھر جو تم چاہو کر لینا۔ اگر تم نفع کا سودا کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لو
اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو اس بات پر قریش کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ تو جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مآب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو یہ واقعہ سنایا، تو اللہ کے نبی نے 2 دفعہ محبت سے کیا ہے بات کو، ایک دفعہ نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی کتنی عظیم بات ہے، 2 دفعہ فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، تمہارا جو یہ معاملہ تھا، تمہارا یہ جو وپار تھا، اس میں تو بڑا کیا ہوا؟ نفع بخش ہوا۔ یہ تمہارا وپار کیا ہوا؟ بڑا نفع بخش ہوا۔ اس واقعے میں آیت مذکورہ کے کیا ہے؟ نزول نے اس کلام کی کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے کہ جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، کہ ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے لیے اپنا مال تک کیا ہے؟ لٹا دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول والے لوگ کون ہیں؟ جو اچھے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں یشری جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مفعول لہ ہے، اللہ کریم کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ کی ذات انتہائی مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو کیا خیال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پہلے اپنے علاقے کو چھوڑے گا، گھر بار، اپنی زمین جائیدادیں، اپنی مارکیٹیں جو بھی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہے، اور پھر جا کر راستے میں اگر ان کے اوپر بنتی ہے تو وہ شہادت کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، پھر راستے میں ہی ان کے ساتھ مال کا معاملہ کر کے اللہ کے نبی کی محبت کے اندر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر تنے تنہا اپنا کیا ہے جان لے کر، اپنے خالی ہاتھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا دین ایمان بچانے کے لیے، تو پھر اللہ کریم کی ذات ان لوگوں کی کتنی قدر کرے گا اور ان کو کیا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی خاطر اپنی جان مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ درجے کے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے وہ ہمیں کیا ہے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔